سب فقیروں کو تلقین ہے کہ مصروف رہیں، کام کریں، محنت کریں، اور چونکہ وقت کی قلت ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر تجارت سے یا کہیں سے بھی مل کے پیسے مل گئے ہیں تو اس کو کیسے خرچ کریں؟ سب سے پہلے تو اپنی ذات کا خیال رکھیں کہ وَلِنَفْسِكَ حَقٌّ، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی صحت کو برباد نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ آپ تکلیف میں رہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں۔ میرے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بہت ساری وصفیں بیان کی گئی ہیں، ان میں ایک وصف ان کی یہ بھی ہے کہ ان کے سامنے اگر دو راستے ہوتے تھے کہیں جانے کے لیے یا کوئی کام کرنے کے لیے، ایک کٹھن مشکل اور ایک آسان راستہ، تو آپ آسان راستے کو اختیار کرتے تھے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو مشکل اور ہلاکت میں نہیں ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر شخص کی وسعت اور طاقت مختلف ہے، جس کی جتنی حیثیت ہے اللہ تعالیٰ اس پر اتنا بار اتنا بوجھ ڈالتا ہے۔ تو ذکر کریں، نماز پنجگانہ ادا کریں، کاروبار اور تجارت میں ترقی کریں، اور اس محنت اور کوشش سے جب آپ اللہ کو دے، اللہ آپ کو دے، تو اپنی صحت کا خیال رکھیں، اچھے مناسب لباس زیب تن کریں جتنی آپ کی توفیق ہے، اور اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر پیسوں کو خرچ کریں جس پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ ان کی بہترین تعلیم اور تربیت پر پیسہ خرچ کریں، یہ آپ کی انویسٹمنٹ کارآمد اور مفید ہے۔ صرف پیسے خرچ نہ کریں بلکہ ان کو ٹائم دیں، ان کو ساتھ بٹھائیں، اور تربیت کی ذمہ داری اس ناچیز کے خیال میں ماں باپ کو خود لینی چاہیے۔ خود ان کی تربیت کریں، اپنے ساتھ رکھیں، ان سے رابطے میں رہیں، ان سے بات کریں، ان کو ٹائم دیں۔ باپ مصروف ہے، دوستوں کے فون پر فون آ رہے ہیں، دو فون پکڑے ہوئے ہیں، اتنی فرصت نہیں ہے کہ کبھی بیٹے سے پوچھ رہے کہ بیٹا اسکول سے واپس کب پہنچو گے، کس ٹائم گھر آؤ گے، آج کوئی تم ٹائم نکالو تو مل بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ یہ فقیروں کو روا نہیں ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ رابطہ میں رہیں، دور ہیں تو فون پر رابطہ میں رہیں، جب قریب ہیں تو ان کی تربیت کا ذمہ آپ پر ہے، اور ان کو اچھی تعلیم دلوائیں۔ اور ماشاءاللہ یہ تنظیم کی جو کام ہو رہے ہیں اس میں نوجوان بھی حصہ لیتے ہیں، روحانی طلبہ جماعت کے نوجوان بھی ہیں، تو وہ بہترین کردار کے ساتھ آگے آئیں اور ایسا ماحول بنائیں کہ جس ماحول میں محبت ہو، جس ماحول میں مساوات ہو، جس ماحول میں قربانی ہو، تعاون ہو، تفاخر نہ ہو، تکبر نہ ہو، ہوس نہ ہو، ریا نہ ہو، نرمی محبت اور پیار ہو، ایسا ماحول بنائے تاکہ اس ایسے ماحول میں یہ ہمارے نوجوان پروان چڑھے۔ اور پھر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، پیسے عطا کیے ہیں، دیکھیں کوئی پڑوس میں ضرورت مند اگر ہے، کوئی بیمار ہے، بیماری کے علاج کے پیسے اس کے پاس نہیں ہے، تو آپ اور میری ذمہ داری بنتی ہے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بیمار کی علاج میں اس کی معاونت کریں، اس کا تعاون کریں۔ اگر کوئی بھوکا ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے طعام نہیں ہے، ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، فقیروں کی یہ ذمہ داری ہے۔ اس جماعت کے احباب، ممبران، عہدیداران کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ضرورت مند کی مدد کریں، اس مشکل سے اس کو نکالیں، اور اس مشکل سے جب وہ نکل رہا ہے جس کو مدد اور اللہ کی طرف سے انسانوں کی طرف سے پہنچی ہے، تو یہ بھی یہ عزم کر لے کہ آج میرے بھائیوں نے میری مدد کی ہے تو یہ شمع میرے دل میں روشن ہوئی ہے، میں اس شمع سے ایک اور شمع روشن کروں گا۔ میرے دل میں امید کی شمع روشن ہوئی ہے تو میں محنت کر کے اس قابل بنوں گا کہ 10 اور لوگوں کی میں مدد کر سکوں۔ یعنی کہ پھر ایک شمع روشن ہوئی، پھر 10 امید کی شمعیں اور روشن ہو جائیں گی۔
پھر یہ اور لوگوں کی مدد کریں گے، تو فقیروں کو چاہیے کہ دل بڑا کریں،